کہ مجھے شبیر کی ہمشیر سے ڈر لگتا ہے، کہ مجھے شبیر کی ہمشیر سے ڈر لگتا ہے۔ نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین رہا، جسے زندہ کرتی ہے کربلا۔ میرے واجب الاحترام معزز علماء کرام اور معزز علماء کرام، بزرگان دین اور میرے ہم نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج پہلی بار الحمدللہ بستی قاضی کے غیور دوستوں سے گفتگو کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق بات کہنے کی، پھر اس کے بعد مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب سے پہلے اس ہستی کا ذکر کرنے چلا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ اگر وہ ہستی اس دنیا میں نہ آتی تو یہ کائنات وجود میں نہ آتی۔ حضرات توجہ میری جانب رہے، اگر آپ کی توجہ میری جانب رہے گی تو مجھے بات کرنے میں آسانی ہوگی۔ توجہ حضرات گرامی، ایک وہ آدمی ہے جسے میں اور آپ سونار کے نام سے جانتے ہیں، وہ ڈیزائن کی دنیا میں گوتے لگاتا ہے، نئے نئے قسم کے ڈیزائن زیورات کے بنا کے میرے اور آپ کے دامن میں نچھاور کرتا ہے۔ غیور دوستو، ایک وہ آدمی ہے جسے میں اور آپ لوہار کے نام سے جانتے ہیں، وہ دنیا کے بڑے سے بڑے ٹیڑے لوہے کو آپ کی مدد سے سیدھا کر کے میرے اور آپ کے دامن میں نئے نئے قسم کی چیزیں نچھاور کرتا ہے۔ لیکن ایک وہ آدمی ہے جو عشق مصطفیٰ کے سمندر میں گوتا لگا کے میرے اور آپ کے دامن میں عشق مصطفیٰ کے موتی نچھاور کرتا ہے۔ اسی طرح اس بدر منیر نے بھی قرآن کے 30 پاروں کی ہر آیت میں گوتا لگایا۔ مجھے قرآن کی ہر آیت حضور کی مدح سرائی کرتی ہوئی نظر آئی، تو میں نے ذوق میں آ کے پوچھا قرآن نبی کا نام تو بتا، تو قرآن نے محمد الرسول اللہ کہہ دیا۔ میں نے کہا قرآن نبی کا چہرہ تو بتا، تو قرآن نے والضحیٰ کہہ دیا۔ میں نے کہا قرآن نبی کی زلف تو بتا، تو قرآن نے واللیل اذا سجا کہہ دیا۔ میں نے کہا قرآن نبی کی نظر تو بتا، تو قرآن نے ما زاغ البصر وما طغیٰ کہہ دیا۔ میں نے کہا قرآن نبی کی آنکھ تو بتا، تو قرآن نے الم نجعل لہ عینین کہہ دیا۔ میں نے کہا قرآن نبی کے ہونٹ تو بتا، تو قرآن نے ولسان و شفتین کہہ دیا۔ میں نے کہا قرآن نبی کی زبان تو بتا، تو قرآن نبی لسان عربی مبین کہہ دیا۔ میں نے کہا قرآن نبی کے دانت تو بتا، تو قرآن نے یاسین کہہ دیا۔ میں نے کہا قرآن نبی کے ہاتھ تو بتا، تو قرآن نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کہہ دیا۔ میں نے کہا قرآن نبی کا سینہ تو بتا، تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہہ دیا۔ میں نے کہا قرآن نبی کی نبوت تو بتا، تو قرآن نے یا ایھا النبی کہہ دیا۔ میں نے کہا قرآن نبی کی رسالت تو بتا، تو قرآن نے یا ایھا الرسول کہہ دیا۔ میں نے کہا قرآن نبی کی ختم نبوت تو بتا، تو قرآن نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہہ دیا۔ میں نے کہا قرآن نبی کی باتیں تو بتا، تو قرآن نے وما ینطق عن الہویٰ کہہ دیا۔ میں نے کہا قرآن نبی کا شہر تو بتا، تو قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہہ دیا۔ میں نے کہا قرآن نبی کا اخلاق تو بتا، تو قرآن نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہہ دیا۔ میں نے کہا قرآن نبی کی چادر تو بتا، تو قرآن نے یا ایھا المدثر کہہ دیا۔ میں نے کہا قرآن نبی کی کملی تو بتا، تو قرآن نے یا ایھا المزمل کہہ دیا۔ میں نے کہا قرآن نبی کی بشریت تو بتا، تو قرآن نے قل انما انا بشر کہہ دیا۔ میں نے کہا قرآن نبی کی صفات تو بتا، تو قرآن نے شاہدہ مبشرہ داعیہ الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کہہ دیا۔ چلتے چلاتے میں قرآن سے محمد کی شان پوچھتا گیا، قرآن بتاتا گیا۔ آخر میں نے کہا قرآن نبی کے عمر جو ہے اس کے دشمن کی نشانی تو بتا، تو قرآن نے دشمن عمر کے منہ پہ زوردار تھپڑ مارا اور لیغیظ
بھائی سبحان اللہ تو کہہ دو. اب اتنی بات پہ تو سبحان اللہ بنتی ہی ہے. ابھی میں پنڈال میں آ رہا تھا تو مجھے ایک ساتھی کی آواز آئی کہ اگر وہ نعرہ لگائیں تو ان کے نعرے کا جواب 3 صوبے کہ ان کے نعروں کا جواب جو ہے 3 صوبے سنتے ہیں. ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے ساتھ والے کا پتہ نہیں ہوتا نعرہ کون سا لگے اور جواب کون سا دیا. ذرا کہہ دیں سبحان اللہ. کون؟ عمر جس کے بارے میں قرآن نے دشمن عمر کے منہ پہ تھپڑ مارا اور تھپڑ ہی نہیں بلکہ زوردار تھپڑ مارا. لیغیظ بہم الکفار کہہ دیا. میں نے ذوق میں آ کر کہا کون عمر؟ وہ عمر. کون عمر؟ جس نے کلمہ پڑھا تو فرشتے نعرہ تکبیر لگاتے نظر آئے. کون عمر؟ جو کلمہ پڑھے تو مصطفیٰ بھی مسکراتے نظر آئے. کون عمر؟ جو کلمہ پڑھے تو صحابہ بھی جشن مناتے نظر آئے. کون عمر؟ جو کلمہ پڑھے تو کعبے کا در کھلتا نظر آئے. کون عمر؟ جس کے بارے میں آقا کہے عمر لو کانا بعدی نبی لکانا عمر. عمر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند اگر کھلا ہوتا تو تیرے سر پہ نبوت کا تاج آتا. کون عمر؟ جو کلمہ پڑھے تو اسلام سے عظمت اور شوکت ملتی نظر آئے. کون عمر؟ جو زمین پہ بولے اللہ عرش پہ قرآن بناتا نظر آئے. کون عمر؟ جو نبی کو پردے کا مشورہ دے تو اللہ عرش پہ شریعت بناتا نظر آئے. کون عمر؟ جو دریاؤں کو خط لکھے تو دریا بھی بہتے نظر آئے. کون عمر؟ جو مقام ابراہیم نفل کا ارادہ کرے اللہ قیامت تک حج کا حصہ بناتا نظر آئے. کون عمر؟ جو آگ کو مخاطب ہو کر کہے آگ پیچھے جاتی نظر آئے. کون عمر؟ جو زمین پہ درہ مارے تو زلزلے رکتے نظر آئے. کون عمر؟ جس کے بارے میں پیغمبر کہے عمر جب کسی کا باپ مرتا ہے بچے روتے ہیں بچے مرے باپ روتا ہے جب تو دنیا سے جائے گا میرا اسلام رہے گا. بستی قاضی کے غیور دوستوں وہ عمر جس کے بارے میں پیغمبر کہے عمر رب نے تجھے ایسا جاہو جلال روب و دبدبا دیا ہے جس گلی سے تو گزرے گا شیطان نہیں گزرے گا. بستی قاضی والوں اس فقیر کی بات کا تجربہ کرو کہیں پہ بابے عمر لکھو نہ شیطان گزرے گا نہ شیطان کا چیلا. او بھائی سبحان اللہ تو کہہ دو. مجھے سانس چڑھ گئے آپ کی سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی. ہمت تو آپ کی ہے. میں ہر سال سوشل میڈیا پہ سنتا ہوں کہ کچھ لوگ بلکہ یزید کے بیٹوں نے اپنے باپ کی حمایت کا ٹھیکہ اٹھا کیسی باتیں کرتے ہو. عنوان شہادت حسین کا دیتے ہو اور تذکرہ یزید کا. شرم آنی چاہیے ڈوب مرنا چاہیے. کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہو. میں نے کہا کیوں کہیں ہم تیرے باپ کے نوکر ہیں ہم نہیں کہتے. تو کہتا ہے تو تیرے دل کی تار یزید کے گھر ملتی ہے. میں حسین کو اپنا امام کہتا ہوں اس لیے میری تار حسین کے گھر سے ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو معاشر میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین. ارے حسین کی باتیں کرو نا یزید کا تذکرہ کیوں کرتے ہو. عجیب بات ہے. ڈوب مرنا چاہیے تمہیں. کچھ وہ لوگ ہیں تو عمر کو نہیں چھوڑتے. میں نے کہا اگر اندھا یہ کہے کہ سورج نہیں نکلا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ سورج نہیں نکلا. تجھے جو نہیں دکھتا اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ سورج نہیں نکلا. اب اندھا جو کہے سورج نہیں نکلا تو اس میں اندھے کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اسے دکھتا جو نہیں اس لیے دکھتا نہیں سمجھے. اور میں نے کہا
اگر تو عمر کو نہیں مانتا، عمر کو گالی دیتا ہے، تیرا کام یہی ہے، اگر تو صبح سے لے کر شام تک عمر کو گالی دے تو تیرے گالی دینے سے عمر کی شان میں کوئی فرق نہیں۔ کون عمر؟ مرد جلال، مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سر بشر بھیجنا پڑا، پڑھنے لگا تو زور جہالت کی فوج کا، روح زمین کو عمر بھیجنا۔ بس آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، ان حضرات کے سامنے، ان حضرات کے لیے میں بات کرتا ہوں کہ تم عنوان شہادت حسین کا دے کے تذکرہ یزید کا کرتے ہو، اور ہم سے سنو شان حسین۔ پیارے آقا صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں سیدہ فاطمہ کا گھر آیا تو سنا کہ حضرت حسین کے رونے کی آواز آ رہی ہے، تو صحابہ کو وہیں کھڑا کیا، صحابہ کو وہیں کھڑا کیا اور دستک دی۔ آپ اندر تشریف لے گئے، دیکھا حضرت حسین جھولے میں سو رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں۔ آقا نے اٹھایا، دیکھا تو حضرت حسین کا یہ اوپر والا بٹن بند تھا، اسی درد کی وجہ سے حضرت حسین رو رہے تھے۔ حضرت امام الانبیاء نے جھولے سے حضرت حسین کو اٹھایا اور سینے سے لگایا، بٹن کھولا اور نبوت کا لعاب حضرت حسین کی گردن پہ لگایا اور کہا، فاطمہ، بیٹا فاطمہ، حسین کو رونے نہ دیا کر، جب حسین روتا ہے میں محمد کا دل دکھتا۔ آخری ربائی پیش کرتے میں اجازت چاہوں گا کہ تیری مرضی تو بازمیر من، تیری مرضی تو بازمیر من، میں حسین کو تو یزید کو ہمیں مومنہ دا امیر من، میں حسین کو تو یزید کو ہمیں مصطفیٰ دا وزیر من، میں حسین کو تو یزید کو ہمیں پیو بڑا ہمیں پیر من، میں حسین کو تو یزید کو، تیرا ذوق لیا میرا ذوق لیا، تیرا ذوق ذوق جفانما میرا ذوق ذوق کلندری، تیری مرضی تو باز امیر من، میں حسین کو تو یزید۔